بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے دنوں میں اسرائیل سے تعلقات اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت شدید پراپوگنڈا ہونے والا ہے۔ جلد ہی اب قلم نگاروں، نامور اینکروں، اداکاروں اور سیاستدانوں کو آپ اسرائیل کے فضائل بیان کرتے سنیں گے۔ گوبر کو حلوہ بنا کر اس عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمیں یہ فائدے ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوگا۔ ابھی تو عرب نے شروعات کی ہے، ابھی تو پاکستانی قوم کو پرکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنا چیختا ہے۔ ایک ایک کر کے حامیوں کی پوری جماعت تیار ہوگی، اور ایسے ایسے لوگ اس جماعت کا حصہ ہوں گے کہ عام آدمی کو یقین ہونے لگے گا کہ یہی ٹھیک ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سوچتے تھے نا کہ کیوں کشمیر کی بات پر مسلمان ملک بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے؟ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب اکٹھے ہو کر ہمارے مقابلے میں لابی تیار کر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے ساتھ چین، ملائیشیا، ترکی، ایران ہیں، ٹھیک اسی طرح دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ اسرائیل، امریکہ اور اب مسلمان ممالک بھی مل رہے ہیں۔ اور جس طرح خلافت عثمانیہ توڑنے کے لیے مسلمانوں کو ہی ساتھ ملایا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح اب اسلام پر غلبہ پانے کے لیے وہی چال دوبارہ چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں کہا جائے گا کہ پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے، پاکستان اپنی معیشت کو دیکھے۔ دنیا نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، عربوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن پاکستان نے خود کو تنہا کر لیا۔ پاکستان نے امت کا ٹھیکہ نہیں لیا، ہم نے فلسطین کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ باقی مسلمان ملک کیا اسلام کے دشمن ہیں کہ پاکستان نے خود کو امت کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھیے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم امت کے ٹھیکیدار نہیں، ہم امت کے ذمہ دار ہیں، ہم امت کے مظلوموں کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے اصحابہ اکرام ذمہ دار تھے، جیسے ولی ذمہ دار تھے، جیسے مبلغین ذمہ دار ہیں، جیسے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی ذمہ دار تھے، آج ہمیں بھی یہ ذمہ داری ہمارے اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مذہب اسلام نے سونپی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہی حال امت مسلمہ کا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تب کیوں نہیں بولے جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جا کر کے عراق کو خاک و خون میں نہلا دیا، لیبیا کو برباد کر دیا، مصر میں بغاوت کروا کر حکومت گرا دی، اور لبنان میں بھی بغاوت کروا دی۔ جہاں امریکہ وہاں اس کے اتحادی، جہاں اسرائیل وہاں امریکہ اور اس کے اتحادی۔ آخر یہ لوگ صرف اپنے اپنے مفادات کیوں نہیں دیکھ رہے؟ سب اکٹھے کیوں ہیں؟ اور الٹا آپ ہمیں درس دیتے ہو کہ کیا ہم نے امت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ پھر بھی اگر ان اسرائیلی چمچوں کو لگتا ہے کہ پاکستان امت کا ٹھیکیدار ہے تو یہی صحیح۔ جب یہودیوں اور صلیبیوں کے مفادات مشترکہ ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ٹھیکیدار ہیں، تو پاکستان کے مفادات بھی فلسطین اور امت مسلمہ سے جڑے ہیں، اور پاکستان بھی ٹھیکیدار ہی ہے۔ ناظرین، ایک عرصہ سے ہمیں دین اور وطن کے نام پر جو کھلایا گیا ہم کھاتے رہے۔ ہماری آنکھوں پر یہ اینکر حضرات جادوئی الفاظ کی پٹی باندھ کر جو سناتے رہے ہم سنتے رہے، لیکن میرے پاکستانی بھائیوں، اب ہمیں وہ پٹی اتارنا ہوگی اور ہر لمحہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی، تاکہ مسلم امہ کے مفادات کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے اسے روکا جا سکے۔ اور اب ہمیں بحیثیت پاکستانی سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی وجہ اور چالیں سمجھنے کے بعد اس امر کا مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم قائد اعظم کے فرمان کا مان رکھیں گے جو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دیا تھا، کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اسے پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہم کبھی غداری نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، آخر میں بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان بننا اتفاق ہو سکتا ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا بھی اتفاق
ہو سکتا ہے پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونا بھی اتفاق ہو سکتا ہے 97% مسلم اکثریت رہنا بھی اتفاق ہو سکتا ہے ترکوں کی پاکستان سے محبت بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے ہندوستان، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے کل 3 ارب لوگوں کا 70 سال بعد بھی پاکستان کا کچھ بگاڑ نہ پانا بھی ایک حسین اتفاق ہو، اور امارات اور دیگر عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی ایک اتفاق ہو۔ مگر جب میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر سنتا ہوں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ناظرین، اس شعر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور تاریخ میں پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ عرب دوبارہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے، پھر ایک مشرقی ملک میں خلافت دوبارہ قائم ہوگی اور اسلام پوری دنیا میں پھر سے غالب آ جائے گا۔ اب بھی جو لوگ ان ساری باتوں کو محض اتفاق سمجھ کر خود کو کمزور ریاست تصور کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جو رب العالمین 313 سے ہزاروں کو شکست دے سکتا ہے، وہ اس 22 کروڑ سے بھی بہت کچھ کروا سکتا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور ہمارا رب اپنا ہر وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہر محب وطن پاکستانی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی درج کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔